ایک کوئی اٹینڈنس اس کی کم ہوئی تو اسے باقی تمام پیپرز میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی. یہ اتنا سخت سٹانس تھا کہ ایک قابل ترین، لائق ترین، آؤٹ اسٹینڈنگ بچہ، یہ خطرہ پیدا ہو گیا اس کو کہ بھائی میں خدا نہ کرے فیل ہی نہ ہو جاؤں ساروں میں مجھے ایبسنٹ کرنے کی انہوں نے وہ کہہ دیا. آپ یہ بے حسی دیکھیں، وہ بچہ گر گیا، ساتھ ہی ہاسپٹل ہے، اپنا ہاسپٹل ان کا اسی جگہ پہ جہاں فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے وہیں ہاسپٹل ہے لاہور یونیورسٹی کا. ابتدائی ٹریٹمنٹ بھی نہیں کیا گیا، فوراً جنرل اسپتال بھیج دیا گیا کہ ہیڈ انجری ہے. کس نے فیصلہ کیا یہ نہیں پتا. ہم ان کو اسٹوڈنٹ کے طور پہ ڈیل نہیں کر رہے ہیں آج کل پرائیویٹ اداروں میں، کلائنٹ کے طور پہ ڈیل کر رہے ہیں کہ بچہ گر رہا ہے آپ کے سامنے، جان دے رہا ہے اور اپنا فیسٹیول ختم نہیں کر رہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام طیبہ اوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی. جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں تو موت ہمیں گلے لگا لیتی ہے. یہ ایک ورڈ ایسا ہے اگر اس کو دل سے محسوس کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم جیسوں کے جب دن آتے ہیں تو ہمیں موت کو گلے کیوں لگانا پڑتا ہے. ناظرین، لاہور میں، یونیورسٹی آف لاہور میں ایک ایسا انسیڈنٹ پیش آیا جو کہ ہم سب کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے. پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور اس طرح کا انوکھا واقعہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا. یونیورسٹی آف لاہور میں 22 سالہ اویس نے صرف اس وجہ سے اپنی جان دے دی کیونکہ اس کو ایگزام نہیں دیا گیا، اس کی اٹینڈنس شارٹ تھی. ناظرین، یہ واقعہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر جو ہے نعیم مصطفیٰ صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر کار انہوں نے اس کیس کو کس نظر سے دیکھا اور کیا رائے رکھتے ہیں. یونیورسٹی والے اتنے ظالم بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک معصوم جان کا وہ لوگ کیا کریں گے؟ ایک معصوم جان انہوں نے لے لی صرف ایک شارٹ اٹینڈنس کی وجہ سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر، افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کا نوجوان جو کہ یونیورسٹی آف لاہور کا ٹاپر بھی تھا اور وہ اپنی اسٹڈی میں اتنا لائک فائق تھا کہ اس نے اتنا ڈپریشن اس چیز کا لے لیا کہ میری اٹینڈنس شارٹ ہے اور مجھے جو ہے اب ایگزام نہیں دیا جائے گا. سر، آپ نے اس کے بارے میں ڈیٹیلز دیکھی، آپ نے اس کیس کو کس نظر سے دیکھا؟ بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں نا، نجی تعلیمی ادارے، بالخصوص یونیورسٹیز جو ہیں، وہاں کا ماحول تو اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو انگلیاں اٹھ بھی رہی ہیں، اعتراضات بھی ہو رہے ہیں، کچھ وضاحتیں بھی آ رہی ہیں، سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی حادثاتی اموات جو ہیں یہ ہر سال کوئی نہ کوئی بڑا سانحہ پیش آ جاتا ہے. کئی تعلیمی ادارے سے کسی میں فنکشن کے دوران بھگدڑ مچ گئی، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نوجوان بچے بچیاں جو ہیں نا وہ جہاں بحق ہو گئی، پھر کسی نے خودکشی کر لی، کسی کو قتل کر دیا. آپ یہ دیکھیں جب جاتے جاتے یہ سال جو ہے، یہ 2025، یہ دسمبر کے آخری ہفتے میں جو ہے یا سیکنڈ لاسٹ ویک میں جو ہے یہ اس نوجوان کی بھی جان لے گیا، ویس سلطان جس کا نام ہے. جی. اب یہ جو لاہور یونیورسٹی جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں، یہ بہت پرانا تعلیمی ادارہ ہے، نجی تعلیمی ادارہ، بڑا معروف ہے، اور ان کا ایک میڈیا ہاؤس بھی ہے اور ایک ہاسپٹل بھی ہے، اور اس میں قانون اور صحت سے متعلقہ امور جو ہیں ان کی تعلیم بڑی مستند قسم کے تعلیمی ادارے، ان کے جو فارمیسی کا، MBBS کا، میڈیکل ہاسپٹل جو ہے وہ اٹیچ ہاسپٹل ان کا اپنا ہے، اور کیمپس بھی 2-3 ہیں بڑے بڑے ان کے، ملتان روڈ پہ، رائمنڈ روڈ پہ، جہاں بھی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے تعلیمی ادارے میں جو عالمگیر شہرت کا حامل ہے اور ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس ان کے پاس ہے، طویل عرصے سے ہے، تو اس میں اس طرح کا واقعہ جو پیش آنا ہے نا، اس کی مختلف خبریں، ابھی وہ واقعہ ہوا ہی ہے، تازہ ترین واقعہ ہے، تو اس میں کل کا یہ انسیڈنٹ ہے. ہاں بھائی 24 گھنٹے ابھی گزرے نہیں ہیں، اور آپ جب انٹرویو میرا کر رہی ہیں تو اس وقت ابھی تو اس بچے کے ابتدائی حالات بھی پتہ نہیں چلے، لیکن 2-3 باتیں مستند ہیں اور وہ میں آپ سے اور آپ کے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ضرور. ایک تو بیٹے یہ ہے سب سے پہلی بات کہ یہ جو اویس سلطان ہے یہ بہت لائق فائق تھا، جو بات مستند ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو چل رہے ہیں اس پہ مختلف تبصرے، لیکن جو بات یونیورسٹی انتظامیہ نے تسلیم کی اور متوفی کے گھر والوں نے اس کی تصدیق کی، وہ ہے یہ کہ وہ نہایت بریلینٹ تھا، آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھا، میرٹ پہ داخل ہوا ڈی فارمیسی میں اور 5ویں سیمسٹر میں پہنچ گیا. بیک گراؤنڈ بھی اس کا مڈل کلاس تھا. مڈل کلاس کا تھا. اب یہ اس بچے کا اس تعلیمی ادارہ، درسگاہ جو ہے، دانشگاہ، بلکہ اس دانشگاہ کے 4تھے فلور سے چھلانگ لگا کے اپنی جان افری کے سپرد کرنا، یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ 21-22 سال کا نوجوان جو ہے وہ جو میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور بڑے برائٹ فیوچر کے ساتھ چل رہا ہے، 5 سیمسٹر میں
ٹاپر ہے وہ، ایف ایس سی بڑے اچھے نمبروں سے اس نے کی ہے، اور ایک باہر کے علاقے سے لاہور میں آ کے زیر تعلیم ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر جو ہے نا، اس میں 3-4 معاملات ایسے ہیں جو غور طلب ہیں، اور یہ بتانے کا، دیکھیں وہ تو جان تو اس کے چلی گئی، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اور دوسرا اویس جو ہے نا وہ اس کا شکار نہ ہو۔ تو آپ نے اگر اس طرح کے سبق آموز انداز میں لینا ہے اس کو، تو اس کے لیے 2-3 باتیں جنرل سی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ بطور انسان کسی کا دکھ درد شیئر کرنے کے عادی نہیں رہے۔ یہ روایات ختم ہو گئیں کہ ہمارا ایک بھائی سگا بھی ہوگا، دوست بھی ہو، قریبی رشتہ دار ہو، کزن ہو، وہ روٹین سے اگر کوئی 2-3-4 گھنٹے 2-4 دن خاموش رہے، عام حالات سے ہٹ کے، اس کی جو خاموشی ہے اس کو ہم سوچ نہ دیں، فکر نہ دیں، پوچھیں نہ اس سے، اس کے غم گسار نہ ہوں، اس کی پریشانی کا جو ہے اپنے ساتھ شیئر نہ کریں، وہ نہیں بتا رہا، خاموش رہتا ہوں، مجھ سے پوچھے یار خیر ہے کیا ہوا بھائی، ویس کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو پتہ کیوں نہیں چلا، پہلی بات کہ وہ اگر روٹین سے ہٹ کے ہے۔ دوسرا، اتنا لائق فائق بچہ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت لائق تھا، سارے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا رہا، جو ہاؤس ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اس نے بڑے سارے سیمسٹر اچھی طرح پاس کیے، ایف ایس سی بڑے اچھے نمبروں میں اس نے کیا، ظاہر ہے میرٹ پہ داخلہ ہوا اس کا ڈی فارمیسی میں۔ اب اسے کہتے ہیں کہ اس کا ایک جو اٹینڈنس تھی وہ کم تھی، جو ریکوائرڈ اٹینڈنس ہے، ایک مختلف باتیں چل رہی نا، ایک یہ کہ ریکوائرڈ جو اس کی تھی اس میں سے ایک دن اس کا کم تھا۔ اب ایک اس کی جو ہے ایبسنٹی، اس ایبسنٹی کی وجہ سے اسے سارے کے سارے پیپرز میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی، ہاں یہ مین جسٹ بیکاز یہ ایک بات کہی جا رہی ہے۔ یونیورسٹی کا موقف اسے مختلف ہے انتظامیہ کا، لیکن ایک بات جو اس کے دوستوں ساتھیوں اس کے گھر والوں نے کہا کہ یہ ہیبیچول ایبسنٹی نہیں ہے، ایک کوئی اٹینڈنس اس کی کم ہوئی تو اسے باقی تمام پیپرز میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی، جسٹ بیکاز آف ون ایبسنٹ ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو اپیئر بیفور دا ایگزامینر ہال، ایگزامینیشن ہال میں جا نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا باقی پیپروں میں بھی کہ مجھے ایک میں آپ کا وہ فلاں، اب فرض کریں ایک پیپر چوتھا تھا، چوتھے پیپر میں آپ کی شارٹ ہوئی اٹینڈنس، تو انہوں نے کہا جی چوتھے میں تو ہوئی ہے شارٹ، آپ باقی میں اپیئر نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنا سخت سٹانس تھا کہ ایک قابل ترین، لائق ترین، آؤٹسٹینڈنگ بچہ، یہ خطرہ پیدا ہو گیا اس کو کہ بھائی میں خدا نہ کرے فیل ہی نہ ہو جاؤں ساروں میں، مجھے ایبسنٹ کرنے کی انہوں نے وہ کہہ دیا ہے۔ ایک تو اس پہ کہتے ہیں کہ یہ تو مڈل کلاس تھا اور اس چیز کی وہ ٹینشن بہت زیادہ لے گا کہ میں آگے اس کو کیسے کلیئر آؤٹ میں کروں کیسے کروں، ایک تو یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا ایک اہم کام یہ ہوا، وہ یہ کہتے ہیں، یونیورسٹی یہ کہتی ہے کہ ایبسنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، جو کیلنڈر رول ہے یونیورسٹی کا، ڈی فارم کا، فارمیسی کا کوئی بچہ اگر ایک میں ایبسنٹ ہو جائے تو قانوناً وہ ساروں پہ اپلائی ہوگا، اس کا وہ ایبسنٹ سب میں تصور کیا جائے گا۔ اس بات نے بچے کو رنجیدہ کر دیا، اور وہ ایک بند گلی میں پہنچ گیا جہاں اسے چارہ دکھائی نہیں دیا۔ کہ اب اندھیرا ہی اندھیرا، اس نے کہا جی اب اندھیرے اندھیرا ہے، اور اب میرا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو گیا، اور میں اب گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں 4 سیمسٹر کلیئر کر گیا، 5ویں میں آ کے جو ہے میں ایبسنٹ ہو گیا، اور میں 5ویں میں اپیئر ہی نہیں ہو سکتا، مجھے نئے سرے سے 5واں پورا سیمسٹر کرنا پڑے گا، پھر اگلا سیمسٹر، پھر اگلا 8 سیمسٹر تک میں 2 سال اور ضائع کروں گا، پیسے کہاں سے آئیں گے، کون اخراجات برداشت کرے گا، کیسے یہاں رہوں گا، ہاسٹل کے اخراجات کیسے دوں گا، میڈیکل کا، تعلیم کا جو اخراجات کا معاملہ بڑا لمبا ہے۔ یہ سارے معاملات ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں یونیورسٹی انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ یہ گھریلو طور پہ پریشان تھا، جیسے گھر سے واپس آیا ٹینس تھا، ابھی گھر سے واپس آیا ہے، بورڈرز جو ہوتے ہیں نا ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب گھر سے واپس آتے ہیں وہ کہتے ہیں 2-4 روز زیادہ لگا کے آیا، یونیورسٹی انتظامیہ کہتی ہے گھر سے واپس آیا اپنے گاؤں سے، تو جب واپس آیا تو یہ ہاسٹل میں بورڈر تھا، تو بورڈنگ میں جب یہ آیا ہے تو اس کو اس کے سپرڈنٹ نے بھی کہا، اس کے کلاس فیلوز نے بھی کہا، اس کے ٹیچر نے بھی کہا کہ تم لیٹ ہو گیا، تو اس نے کوئی بات بتائی ہوگی کسی کو، کہہ رہے ہیں دوست ہے آپ کہتے ہی ہیں اس کے کلاس فیلوز کہ جی اس نے کہا جی گھر میں معاملات کو اچھے نہیں تھے، تو آئی واز ناٹ فیلنگ ویل، جو بھی بہانہ اس نے کیا، تو اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، تو اسی وجہ سے یونیورسٹی نے اس کو امتحان میں نہیں بیٹھنے دیا۔ اب اگر یہ اس میں ایک پہلو دونوں طرف ہے، ایک گھر والوں کی سختی کا پہلو ہے
کہ گھر میں کوئی ٹینشن تھی فلاں تھی تو اس بچے تک نہ پہنچنے دیتے یا اس کے اثرات نہ پہنچنے دیتے, معاملہ سالو کر لیتے, بچے کو تھوڑا سا بک اپ کرتے, حوصلہ دیتے, کوئی بات نہیں بیٹے, کوئی نہیں, معاملات چلتے رہتے ہیں. کئی گھروں میں والدین کا جو جھگڑا ہوتا ہے بچوں پہ اثر انداز ہوتا ہے, اس سے بچنے کے طریقے ہی ہوتے ہیں کہ والدین دونوں کا فرض ہے کہ آپس میں باہیں دست و گریبان ہوں, چاہے بس دست و گریبان ہو رہے ہوں, لیکن بچوں پہ اس کے اثرات نہ آنے دیں کہ بچوں کے لیے سفوکیشن جو ہے نا, بند گلی میں چلے جانا, سفوکیشن گھٹن, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. ایک گھر والے, یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے نا وہ بھی بعض فیصلے ایسے کرتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب یونیورسٹی میں پہلے بی فارم تھا, بی فارمیسی, پھر ڈی فارمیسی آ گیا, ایم فارم بھی ہے. وہاں اس طرح کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ اگر ایک پیپر میں ایبسنٹی ہیں, ایک سبجیکٹ میں ایبسنٹی ہیں, چوتھے سبجیکٹ میں, تیسرے میں, تو باقی بھی اثرات پڑیں گے اس پہ. ایسا نہیں ہے, تو باقی تو روٹین میں رہیں گے, وہ تو اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. اگر ایک میں آپ کا ایبسنٹی ہے تو ایک میں سزا ملے گی. آپ ایک میں ایبسنٹ ہونے کی سزا باقی 5 سبجیکٹ میں کیسے دے سکتے؟ یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی اپنے رویے پر جو نا غور کرنا چاہیے کہ یہ اس طرح کے حالات جو ہیں وہ کیوں پیدا کیے جاتے ہیں کہ ہم اتنی سختی کریں جو بچہ برداشت نہ کرے. دیکھیں اگر ہم اس کا الٹرنیٹ دیکھیں تو کیا یہ واقعی ہی سوسائڈ ہے یا کسی نے اس کو دھکا دیا یا اب یہ ایک لڑکی پہلو, کا معاملہ تھا؟ ایک پہلو میں اب آپ کو بتا دوں اس کا. اس بچے ایک اور بڑا افسوسناک معاشرتی المیہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بچہ چوتھی منزل سے نیچے آیا ہے, ٹھیک ہے, جہاں نیچے آیا ہے وہاں ایک فوڈ فیسٹیول لگا ہوا ہے یونیورسٹی کی طرف سے, کنٹری یارڈ پہ, کنٹری یارڈ میں, وہ برآمدہ سا جو ہے اس میں فوڈ فیسٹیول ہے. آپ یہ ہماری بے حسی دیکھیں, انٹرنیشنل فوڈ فیسٹیول ہے. ہاں, آپ یہ بے حسی دیکھیں. وہ بچہ گر گیا, ساتھ ہی ہاسپٹل ہے, اپنا ہاسپٹل ان کا, اسی جگہ پہ جہاں فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے وہیں ہاسپٹل ہے لاہور یونیورسٹی کا. وہاں پہ اس کو ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا, اس کو جنرل ابتدائی ٹریٹمنٹ بھی نہیں کیا گیا, فوراً جنرل اسپتال بھیج دیا گیا کہ ہیڈ انجری ہے. کس نے فیصلہ کیا یہ نہیں پتا, یہ کس نے فیصلہ کیا ہیڈ انجری ہے, نیچے گرا وہ. اب وہاں ایک نوجوان اسی ادارے کا بریلینٹ بچہ, وہیں کا طالب علم گرتا ہے, خودکشی ہے یا دھکا دیا جو بھی ہوا ہے, وہ گرا ہے. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اس کے سوگ میں وہ تقریب جو آپ منا رہے ہیں, فوڈ فیسٹیول ہے, کھانا اس فیسٹیول کیسے کھانا ان کا نگلا کیسے ہوگا. انہوں نے, بچہ آنکھوں کے سامنے چلا گیا, اس کی ڈیتھ کی اطلاع بھی آ گئی, تب بھی جاری رہا. زخمی حالت میں لے گئے تھے اس کو جنرل ہاسپٹل میں جا کے کچھ 2-2.5 گھنٹے بعد ڈیتھ ہو گئی. ہیڈ انجری تھی, 7 بجے ڈیتھ ہو گئی شام کو. 5 گھنٹے سمجھ لیں آپ, 1 گھنٹہ آنے جانے میں لگ گیا ہو, 2 سے 7. تو یہ جو بے حسی ہماری ہے یہ منحیث القوم ہم کے لیے, ہم سب کے لیے باعث شرمندگی ہے. ہم اتنے بے حس ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی چلا گیا, وہ تو صرف فارمیسی والوں کو نہیں تھا, وہ ایجوکیشن والوں کو بھی تھا, میتھس کام والوں کو بھی تھا, میتھمیٹکس کا, فزکس کا, کیمسٹری کا, سب کا ساتھی اسٹوڈنٹ تھا نا. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کس کا ہے, وہ جس کا بھی فیسٹیول تھا اس پہ یہ کچھ انسانی اخلاقی اقدار جو ہے نا وہ بھی رہنی چاہیے. ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے, یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اب رہ گیا سوال آپ کا کہ کیا کسی نے دھکا دیا. اب اس پہ 2 باتیں, ایک اس کے پوسٹ مارٹم بتائے گا کہ یہ کیسے نیچے گیا. اوپر کا CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر فلور پہ, وہ فوٹیج دیکھی جائے گی. ڈاکٹرز بتائیں گے. یونیورسٹی انتظامیہ اپنے پر تو بات نہیں آنے دے گی, تو کیا وہ CCTV یہی تو جاری کرے گی؟ نجی اداروں میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ داخلے نہیں ہوں گے, لوگ آئیں گے نہیں, اس وجہ سے وہ موقف لیتے محتاط قسم کا. لیکن اس کی میرا خیال ہے کہ کسی دوسرے اویس سلطان کو حادثے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی باریک بینی کے ساتھ مستقل بنیادوں پہ فوری نوعیت کی تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے. یہ مطالبہ بھی آیا سامنے کو, اور یونیورسٹی نے کہا بھی ہے کہ ہم بنا رہے ہیں, اور اس کو پولیس کو بھی انوالو کیا جائے, جوڈیشری کا افسر بھی انوالو کیا جائے. ان کا اپنے لوگ کیس CCD تک جائے گا؟ نہیں, CCD کے لیول پہ نہیں جانا چاہیے, یہ یہیں لوکلی اس کو جو ہے سارٹ آؤٹ کریں, لیکن باریک بینی سے تفتیش اور تحقیقات ہونی چاہیے, اور اس کے گھر والوں کو اعتماد میں لیا جائے. وہ متاثرہ فیملی ہے, ان کو اعتماد میں لیا جائے. اویس تو اپنے جان سے چلا گیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ حالات دیکھے جائیں کہ واقعی وہ حالات میں اس نے خودکشی کی ہے. اگر آپ کی طرح کا یہ پرساریت اس پہ مشکوک معاملات ہیں تو اس کے باریک بینی سے اس کی تحقیقات کی جائے, اور ان معاملات کے تہ تک پہنچنے کے لیے
ٹھوس شواہد جو ہے نا ان کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. کیا میسیج دینا چاہیں گے جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو اس طرح کے بچے جو کہ اسٹڈی کے معاملے میں بہت سٹریس لے لیتے ہیں، ڈپریشن لے لیتے ہیں، جن کی فیملیز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتی ہیں، بچوں کو بہت پریشرائز کرتی ہیں کہ آپ کے ایجوکیشن میں نمبر کم نہ ہے یا ہم آپ کی فیسز افورڈ کرتے ہیں اور اس طرح کے معاملات، آپ ان لوگوں کو، ان پیرنٹس کو کیا میسیج دیں گے جنہوں نے زیادہ کردار فیملیز کا ہوتا ہے بچے کو ڈپریشن میں لے کے بیٹے جاتا 4 فریق ہیں. چاروں فریق جو ہے نا، نمبر 1 اسٹوڈنٹ خود. بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم کے معاملے میں سنجیدہ رہیں، محنت کریں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہیلدی کمپٹیشن دوڑ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے پہلی بات. لیکن اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں. اگر ان کے کلاس فیلوز، ان کے ڈپارٹمنٹ فیلو، ان کے یونیورسٹی فیلو، ان کے کالج فیلو، اسکول فیلو بھی ایون، وہ سینسٹیو دور ہوتا ہے میٹرک کے بچوں کا خاص کر، وہ اگر ڈپریس ہیں، اپنے معمولات زندگی میں ان یوزول معاملات کا شکار ہیں، تو ان سے ہمدردی کا جذبہ، کوئی 2 بول خوشی کے، مایوسی سے نکال کے ان کو پر امیدی کی طرف لائیں. یہ تو اسٹوڈنٹ کا کام ہے، ایک کمپوننٹ ہے. دوسرا کمپوننٹ ہے والدین. والدین کو چاہیے کہ بچوں پر بے جا دباؤ، پریشر جو کہتے ہیں، وہ سختیاں نہ کریں. ٹھیک ہے، نرم حالات میں ان کو پڑھنے کے لیے ان کے اخراجات برداشت کریں یا ان سے شیئر کریں کہ بچوں کے حالات خراب ہیں. اگر ایون حالات خراب بھی ہیں تو ان کو اعتماد میں لے کے جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے کریں. 2 تیسرا یونیورسٹی ٹیچرز بالخصوص، انتظامیہ بالعموم، یہ بلا جواز سختی جو ہے نا، بچوں کو سمپیتھیٹکلی ڈیل کیا جائے. اب مجبوری سن لیں کیا ہے، ہم ان کو اسٹوڈنٹ کے طور پہ ڈیل نہیں کر رہے، آج کل پرائیویٹ اداروں میں کلائنٹ کے طور پہ ڈیل کر رہے ہیں. ہم انہیں کلائنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کلائنٹ ہے. کلائنٹ سے رویہ بھی نرم ہونا چاہیے ویسے تو، لیکن اسٹوڈنٹ سے شفیقانہ، ہمدردانہ رویہ سلوک کر کے ان کو مایوسی کے اندھیروں میں نہ دھکیلیں، ان کو پر امید کریں، اور ان کے اگر کوئی معاملہ حل طلب ہے تو اس کو حل کیا جائے. چھوڑو جی، ایک دن کی ایبسنٹی ہے، ایک غیر حاضری ہو گئی ہے تو اس پہ آپ درگزر کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اپنا ڈگری ایوارڈنگ سسٹم ان کا اپنا ہی ہے، کون سا کو باہر کسی نے آنا ہے ایویلیشن کے لیے، تو اس میں کوئی نہ کوئی رعایتی انداز اپنائیں. اور ایک کمپوننٹ ہے بہت ضروری، وہ ہے ہمارے معاشرے کا اوورآل. اب یہ المیہ ہے کہ بچہ گر رہا ہے آپ کے سامنے، جان دے رہا ہے، اور اپنا فیسٹیول ختم نہیں کر رہے. یہ چوتھا کمپوننٹ ہے، نہایت افسوسناک ہے. تو میری اپیل یہی ہے کہ سارے جتنے فریقین ہیں وہ اپنے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور حد سے زیادہ سختیاں اس سے پرہیز کر کے دوسروں کی دلجوئی کا، دل جمعی کا باعث بنے، نہ کہ دل شکنی کا. بہت شکریہ آپ کا. جی، ہمارے ساتھ نئی مصطفیٰ صاحب موجود ہیں. یونیورسٹی آف لاہور میں جو انسیڈنٹ ہوا، ایک اویس سلطان 22 سالہ جس کی عمر ہے، جس نے تو ابھی زندگی جی نہیں تھی، ابھی تو ایجوکیشن کر رہا تھا، حاصل کر رہا تھا، اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کر رہا تھا. آگے پتہ نہیں فیوچر پلانس کے کتنے تھے، اس نے اپنے فیملی کو کتنا سپورٹ کرنا تھا، کہ ہر آنکھ کے پیچھے ایک خواب ہوتا ہے اور وہ اپنے خوابوں سے ہاتھ دھو بیٹھا. ناظرین، یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو کہ اگر میں اس کو دل سے فیل کروں یا میں سے اپنا سمجھوں تو شاید میرے لیے یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوگا کہ میں 2-3 دن تک اپنا ہوش نہیں سنبھال سکوں گی. اور ایون کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے تو مجھے خود اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ آخرکار یہ ہو کیا گیا. اور وہاں پر فوڈ فیسٹیول جو ہے وہ جاری تھا، لوگ کھانا پینا کھا رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، فوڈ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ جی کیسا فوڈ ہوا. اور جو اس کی فیملی کا حال ہوا ہوگا وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ڈیتھ نہیں ہوئی تھی اس لیے فیسٹیول کو آن رکھا گیا. جب آپ کے سامنے ایک شخص ایسا گر جاتا ہے جس کا بلڈ آپ کے سامنے اتنا بہہ چکا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اور یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ تو آپ نے جانا. پروگرام کیسا لگا لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.